الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ شورا کی آیت نمبر 21 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے طالبین دنیا اور طالبین آخرت یعنی جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کا بیان کیا اور جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کا بیان کیا، اور اس سے کچھ آیات پہلے جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین مقرر فرما دیا اور تمہارے لیے وہی دین اس نے مقرر فرمایا جس کی تاکید اس نے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر رسولوں کو فرمائی تھی۔ تو وہاں پر چونکہ تشریع دین مقرر کرنے کا بیان تھا اور خدا کے دین کا بیان تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی، اب انبیاء علیہم السلام کے دین کے مقابلے میں جو دین ہے، دین شرک، دین کفر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بیان کیا۔ جو پہلا دین تھا، جو نبیوں کا دین تھا، وہ تھا کہ جس کی اللہ نے تاکید فرمائی اور جسے اللہ تعالی نے مقرر فرمایا۔ اب یہاں پر اس دین کا بیان ہے کہ جو خدا کی اجازت والا دین نہیں ہے بلکہ خدا کی بارگاہ میں مردود دین ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ بلکہ کافروں کے کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ راستہ مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ کرنے کی بات طے نہ ہوتی تو ان کافروں میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے جس دین کا بیان تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو مقرر فرما دیا اور تمہارے لیے اس دین کو مقرر فرمایا جس دین کی تاکید اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور جس دین کی تاکید اس نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی۔ اس دین کا بیان ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں جس دین پر یہ چل رہے ہیں، یہ ان کے کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایک راستہ بنا دیا، لیکن وہ دین بنایا اور دین کا وہ راستہ بنایا کہ جسے خدا کی اجازت حاصل نہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ اجازت نہیں دیتا، جس دین کے بنانے کی اللہ اجازت نہیں دیتا، جس پر چلنے کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا۔ یہ دین کس نے بنایا؟ فرمایا ام لہم شرکاء، ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے یہ دین بنا دیا۔ وہ شریک کون ہیں جنہیں یہ کفار خدا کا شریک سمجھتے ہیں؟ شیاطین۔ تو شیاطین نے دین شرک اپنے ماننے والوں کے لیے بنا دیا جس کی خدا اجازت نہیں دیتا۔ اب خدا کے دین کے مقابلے میں ایک دین بنا دینا، توحید کے مقابلے میں شرک کا دین پھیلانا بذات خود تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اوپر فوری سزا دے دی جائے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ قیامت میں کرے گا، لوگوں کے درمیان فیصلہ قیامت میں کرے گا کہ جو دین حق پر عمل کرنے والے ہیں انہیں ثواب اور جزا قیامت میں ملنی جنت کی صورت، اور جو شرک اور کفر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کے برخلاف چلنے والے ہیں ان کی سزا کا فیصلہ بھی قیامت کے دن ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان لوگوں کا فیصلہ دنیا میں ہی کر دیا جاتا
اور انہیں ہلاک کر دیا جاتا. لیکن آخرت تو فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب موجود ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ قیامت کے دن، کیونکہ اب یہ فرما دیا نا کہ فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے، تو اب قیامت کے دن کیا فیصلہ ہونا ہے اور اس دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر بیان فرمایا. ارشاد فرمایا تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ یعنی اعمال کا وبال ان پر پڑ کر رہے گا، اور ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے جنتوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے. ان کے لیے ان کے رب کے حضور وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے. یہی بڑا فضل ہے. یہاں جو کچھ بیان ہوا یہ بڑا ہی خوبصورت اس کا ربط ہے ما قبل کے ساتھ بھی، اور بذات خود بھی یہاں پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. پہلا جو ربط اس کا ما قبل کے ساتھ ہے وہ تو یہ ہے کہ سابقہ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فیصلہ نہیں کرتا، آخرت میں فیصلہ کرے گا. جو پورا فیصلہ اور پوری جزا سزا ہے وہ آخرت میں ملے گی. اب وہ جزا سزا ہوگی کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ وہ سزا تو یہ ہوگی کہ ظالم اپنے اعمال کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، لیکن وہ اعمال کا جو انجام اور وبال ہے وہ ان پہ پڑ کے رہے گا. جبکہ دوسری طرف جو ایمان والے ہیں اور جو نیک ہیں، جو نیک مومن ہیں، اعمال صالحہ والے، تو فرمایا کہ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور وہ باغ وہ ہے کہ جس میں ہر طرف پھول ہی پھول ہوں گے، خوبصورت کیاریاں ہوں گی. تو فرمایا کہ وہ وہاں پر ہوں گے، اور ان کو جنت میں ہر وہ شے ملے گی جو وہ چاہیں گے، اور یہ رب کا بڑا فضل ہے. تو ایک تو ما قبل میں بیان کیا کہ فیصلہ قیامت میں ہونا، اور اگلی آیت میں بتا دیا کہ وہ فیصلہ کیا ہونا. دوسری ایک اور بات کہ یہاں اگر آپ تھوڑا سا لفظ کے اوپر غور کریں تو یہاں پر لفظ ہے تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا. مشفقین، اشفاق. اشفاق کہتے ہیں کسی شے سے ڈرنا، جھانکتے ہوئے، جیسے ہم ایک ڈرتے ہوئے جھانکتے ہیں کسی چیز کو، اس کو اشفاق کہا جاتا ہے. چند آیات پہلے یہ بات گزری تھی کہ قیامت کے بارے میں لوگوں کے دو طرح کے عقیدے ہیں. ایک کفار کا عقیدہ کہ یمارون، شک کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں، اور ایک مسلمانوں کا، اور وہاں لفظ یہی فرمایا تھا کہ مشفقون، جو ایمان والے ہیں وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں، وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. تو مومن، مسلمان، نیک اعمال کرنے والے یہ قیامت سے ڈرنے والے تھے، تو فرمایا کہ یہ تو پھولوں والے باغوں میں ہوں گے. اور وہ جو نہیں ڈرنے والے تھے ان کا فرمایا کہ اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے. گویا جو دنیا میں آخرت سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، قیامت کے حساب کتاب سے ڈرتا ہے، اس سے قیامت والے دن ڈر نہیں ہوگا. جو دنیا میں ڈرتا ہے اسے وہاں ڈر نہیں ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ سے جب جنت میں بھیج دے گا اس کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. اور جو یہاں شک اور انکار کرنے والا ہے قیامت کا، اور جو یہاں اس سے نہیں ڈرنے والا، وہ پھر وہاں پر اپنے اعمال سے ڈر رہا ہوگا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ربط ہے اس کا پچھلی آیات کے ساتھ. اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات ہے کہ دیکھیں جنت کی جو بات ہوئی یہاں پر کہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، جنت کی کیاریوں میں ہوں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے. یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعمال صالحہ کی بڑی تاکید فرماتا ہے. صرف ایمان کا بیان بھی موجود ہے اور اس کا بھی ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، لیکن جہاں پر جزا، جنت،
خدا کا قرب، خدا کا فضل اور اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بیان ہوتا ہے۔ اب خواہ قرآن پاک کا پہلا پارہ لے لیں، یہ جو ہم جو ہے وہ 25واں پارہ پڑھ رہے ہیں اس کو لے لیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے۔ تو ہمیں صرف مومن نہیں بنا بلکہ مومن صالح بننا ہے۔ مومن تو ہیں الحمدللہ، ہمیں مومن صالح بننا ہے، نیکیاں کرنے والا مومن بننا ہے، نیکیاں کرنے والا مومن بننا ہے۔ اب اس کے بعد باعمل مسلمانوں کے لیے جو بشارت ہے اس کا بیان ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے ایک بات کہی، اس کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر اچھائی کرنے والے کے لیے اچھا صلہ ہے، اس کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہی وہ فضل ہے، وہ جو پیچھے گزرا تھا نا، ذالک هو الفضل الکبیر، فضل کبیر، بہت بڑا فضل ہے، تو فرمایا کہ یہی وہ بڑا فضل ہے جس کی اللہ اپنے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ تم فرماؤ اے نبی، تم فرماؤ اے لوگو، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر رشتہ داری میں محبت کا تو لحاظ کرو، رشتہ داری میں محبت کا تو لحاظ کرو، اور جو نیک کام کریں ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات اگر دیکھیں تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو پیچھے بیان کیا گیا کہ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، یہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان باغوں میں ہوں گے جس میں پھول ہی پھول، پھول ہی پھول ہوں گے، ہر طرف خوشبو ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے، جمال ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو دل چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ بڑا فضل ہے جس کی اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے، کس کو؟ اپنے بندوں کو۔ کون سے بندوں کو؟ فرمایا جو ایمان والے ہیں اور نیکیاں کرنے والے، جو ایمان والے ہیں اور نیکیاں کرنے والے۔ یا میں دوبارہ وہی بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی بشارت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ بشارت دیتا ہے، لیکن صرف ایمان والوں کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا ایمان والے اور نیکیاں بھی کرنے والے، اعمال صالحہ بھی کرنے والے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم صرف یہ سوچ کے بے عملی کی طرف نہ بڑھ جائیں کہ ہم تو مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہذا ہماری بخشش ہوگی، ہماری شفاعت ہو ہی جائے گی۔ اس بھروسے اور اس اعتماد پہ نہ رہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار اعمال صالحہ، نیکیاں کرنا، نیکیاں کرنا، نیک اعمال کرنا، اس کا بار بار بیان کیا۔ اب غور کریں کہ ابھی پیچھے آیت میں گزرا ہے کہ ایمان والے اور نیکیاں کرنے والے، لیکن اگلی آیت میں جب دوبارہ اس کو بیان کیا، پھر اسی طرح تفصیل سے بیان کیا کہ ایمان والے اور نیکیاں کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے۔ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے نماز، پانچوں نمازیں جو فرض ہیں، پھر اس کے ساتھ جو نفل نمازیں، وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ماں باپ کی اطاعت و خدمت ہے، اولاد کی اچھی تربیت ہے، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنا ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، کاروبار کے اندر بددیانتی اور خیانت اور چوری اور دغا بازی اور مکر و فریب اور کم تولنے سے بچنا ہے۔ یہ ہے اعمال صالحہ۔ تو اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے۔ نہ تنہا اعمال صالحہ کا کوئی اعتبار ہے، ویسے اعتبار نہیں، اس کا دنیا میں ہی فائدہ ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں، لیکن تنہا ایمان کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بار بار بیان فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہیں، کافروں سے کہیں
جو آپ کو تنگ کرتے تھے، جو آپ کو دین کا پیغام پھیلانے سے روکتے تھے، تو فرمایا کہ آپ ان سے یہ کلام کریں کہ اے لوگوں، میں تم سے اس دعوت دین پر، اس نیکی کی دعوت پر، اس توحید کی دعوت پر، اس دین کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کہ میں نے اپنا دن رات تمہارے لیے وقف کیا ہوا ہے، تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہیں جو ہے وہ صحیح بات کی دعوت دیتا ہوں، لیکن اتنی محنت مشقت کے باوجود میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہے، معاوضہ میرا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ لیکن چونکہ کفار بجائے اس کے کہ معاوضہ دینا تو بہت دور کی بات ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تنگ کرتے، ایذا دیتے، تکلیف پہنچاتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ کے بدن اطہر پہ کوڑا ڈال دیتے اور آپ کے اوپر آوازیں کستے، جملے غلط بولتے، تو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے۔ حالانکہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت کہیں نہ کہیں جا کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رشتہ دار تھی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، بنی ہاشم کا تعلق قریش سے تھا، قریش جو ہے وہ آگے جس نسل کی سیڑھی چڑھتی ہے، تو مکہ مکرمہ میں جتنے بھی خاندان تھے، جتنے لوگ تھے، ان کے خاندان اسی طرح تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد تو بنی ہاشم کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کی رشتہ دار تھی، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد قریش ہونے کے اعتبار سے رشتہ دار تھی، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد اس سے اوپر والی لڑی میں جا کے مل جاتی تھی۔ تو گویا یہ بنی اسماعیل سے نکلنے والی شاخیں، یہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جو سمجھاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، دین کا پیغام دیتا ہوں، نیکی کی دعوت دیتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن میری تم سے رشتہ داری تو ہے، دور پار کی ہر بندے کے ساتھ جو ہے میری رشتہ داری تو ہے، اس رشتہ داری کا لحاظ تو کرو، اس قرابت داری کی جو محبت ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں کہ تنگ تو نہ کرو، تکلیف تو نہ پہنچاؤ، دکھ تو نہ پہنچاؤ، کانٹے تو نہ بچھاؤ، کوڑا تو نہ پھینکو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حوالہ دیا، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان سے فرمایا، اسے الا المودۃ فی القربہ کو استثناء منقطع کہا جاتا ہے عربی جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے۔ تو آپ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ معاوضہ تو میں تم سے مانگتا نہیں، لیکن تمہیں تو اتنا لحاظ کرنا چاہیے کہ میں بہرحال جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے تمہارا جو ہے وہ رشتے سے تعلق والا بنتا ہوں، تو وہ جو قرابت داری کی اور وہ جو رشتہ داری کی محبت و مودت ہوتی ہے اس کا تو لحاظ کرو، تکلیف تو نہ پہنچاؤ۔ اس کے بعد جو اگلی بات ارشاد فرمائی گئی، وہ فرمایا کہ جو نیک کام کرے، جو بھلائی کرے، تو ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے، شکور ہے، شکور قدردانی کرنے والا، اپریشیشن کرنے والا، صلہ دینے والا، بدلہ دینے والا، جزا دینے والا۔ اب یہاں پر جو بات بیان ہوئی اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے اس کی اس نیکی میں اس بندے کے لیے اور حسن بڑھا دیتے ہیں اور خوبی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ علماء نے اس سے ایک بڑا ہی خوبصورت نقطہ بیان فرمایا، فرمایا کہ بندہ جب ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اگلی نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی میں برکت ڈالتا ہے، اس میں حسن ڈالتا ہے، اسے اور نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو نیکی نیکی کو کھینچنے والی ہے، نیکی نیکی کو کھینچنے والی، اور اس کے الٹ بھی یہی معاملہ ہے کہ گناہ گناہ کو کھینچنے والا ہے۔ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو پھر اگلا کرتا ہے، پھر اس سے اگلا کرتا ہے، پھر اس سے اگلا کرتا ہے، پھر گناہوں کی وادی میں کھو جاتا ہے۔ اور نیکی کے اندر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اگلی نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض بزرگوں کا ایسا قول بھی میری نظر سے گزرا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہم نیکی کرتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا،
انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیری نیکی قبول کر لی ہے تو تجھے دوبارہ وہ نیکی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اگر نیکی ایک مرتبہ کی اور فارغ، پھر دوبارہ سوچا بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا مشکوک معاملہ ہے قبولیت کا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نیکی کے بعد دوبارہ اس نیکی کی توفیق دیتا ہے، اس نیکی کے بعد اور اگلی نیکی کی توفیق دیتا ہے، تو یہ ایک علامت ہے، ایک علامت ہے، ایک گمان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی قبول کر لی ہے۔ تو جو نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید نیک اعمال کی توفیق بخش دیتا ہے۔ جو فرائض ادا کرتا ہے اسے واجبات کی توفیق مل جاتی ہے، جو واجبات ادا کرتا ہے اسے جو ہے وہ سنت اور مستحب کی توفیق مل جاتی ہے، جو اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے اسے دیگر رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن یہ کب ملتی ہے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اپنے ماں باپ سے تو بڑا اچھا، رشتہ داروں سے تو کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سے جو اچھا سلوک ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے میرے ماں باپ، جیسے ایک دنیا کی اکثریت ہے ماں باپ کی عزت تو کرتی ہے، جی ماں باپ ہیں ہمارے، تو ثواب تو تب ملتا ہے نا، اور وہ کام نیکی تب بنتا ہے جب وہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ نیکی تو تب ہے جب وہ اللہ کے لیے کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کی تو وہ کام بھلے اچھا ہو لیکن ثواب تو نہیں ہے اس پہ، ثواب کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا اسے دوسروں کے ساتھ بھی نیکی کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ، کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ آپ قرآن خود ہی بنا لیتے ہیں، یہ خدا نہیں نازل کرتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی قرآن بنا لیتے ہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ارشاد ہوا ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ بلکہ یہ کافر کہتے ہیں اس نبی نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو اے نبی تمہارے دل پر صبر کی مہر لگا دیتا، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ الزام رکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے، جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط منسوب کرے، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو یہ جب کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قرآن کا آنا، قرآن کی باتیں، یہ سب انہوں نے خود ہی کیا ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی یہ باتیں یقیناً آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پہ صبر کی مہر لگا دے۔ صبر کی مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کو ایسا کر دے کہ ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہی نہ ہو، ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنی باتوں یعنی قرآن کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو ایسا کر دے کہ ان کفار کی باتوں سے اصلاً تکلیف ہی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کا امتحان ہوتا ہی تب ہے کہ جب تکلیف ہو اور برداشت کیا جائے، اگر تکلیف ہی نہیں ہے تو صبر بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دے دی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے ساتھ ایک سے بڑھ کے ایک اچھا معاملہ فرما سکتا ہے، لیکن جو اس کے تکوینی نظام ہے اور جس انداز کے اندر اس نے نظام رسالت کو قائم فرمایا ہے اسی اعتبار سے وہ آپ کو چلا رہا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ضرور ہے اور حق کو اپنی کلمات کے ذریعے ثابت ضرور کرتا ہے، تو فی نفس ہی حق ثابت ہوتا ہے، باطل مٹتا ہے۔ حق کو نہیں مانتا تو یہ اس کا میٹر ہے، لیکن دلائل کی قوت سے باطل کا بطلان ضرور ظاہر ہو جاتا ہے اور حق کا اثبات کلمات قرآن کے ذریعے، خدا کی باتوں کے ذریعے ضرور ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد گناہ گاروں کو
توبہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی وہ جانتا تو ہے جو تم کیا کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود جب تم اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہو تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ ورنہ وہ چاہے تو جب تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، تو آن دا اسپاٹ اسی موقع پہ تمہیں ہلاک کر دے، تمہیں سزا میں مبتلا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ جب بندہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، جسے توبہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی ایک بڑی ہی خوبصورت دعوت ہے کہ وہ خدا جو تمہارا ہر عمل دیکھ رہا ہے، ہر عمل جانتا ہے، وہ تمہیں مہلت بھی دے رہا ہے، تمہیں یہ موقع بھی دے رہا ہے کہ اگر گناہوں کی معافی چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو اور اسے چھوڑ دے، جس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اسے چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب پیتا ہے، شراب پینے کا گناہ کرتا ہے، اس کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ اس گناہ پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کہ میں یہ شراب خانہ خراب جو ہے یہ پیتا ہوں، اور اب پینا چھوڑ دے، جو اس کی سابقہ عادت ہے اسے چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے یہ طے کر لے، یہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ کوئی شخص ماں باپ کا نافرمان ہے تو وہ اس گناہ پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرے اور ماں باپ کو ایذا پہنچانے، تکلیف دینے کو ترک کر دے اور آئندہ کا ارادہ کر لے کہ آئندہ کبھی اس کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ بد نگاہی ہے، داڑھی منڈانا ہے، یہ جتنے گناہ ہیں وہ سب کی توبہ کا یہی بنیاد، توبہ کی یہی ہوتی ہے۔ توبہ کی شرطیں تین ہی ہیں، مین وہی ہے کہ ندامت کا اظہار، اور اسی کے فروع کے طور پہ یہ ہے کہ سابقہ کو جو ہے وہ چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ گناہ ایسا تھا جس سے توبہ کی ہے، وہ گناہ ایسا ہے کہ جو کچھ تلافی بھی چاہتا ہے، جو گناہ ایسا ہے کہ اب وہ تلافی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، تو پھر اس کی تلافی بھی کرے۔ جیسے ایک آدمی نے اگر نمازیں چھوڑی تھی، اب اس نے ترک نماز کے گناہ سے توبہ کر لی، ترک نماز کے گناہ سے توبہ کر لی، تو اب صرف توبہ میں یہ کافی نہیں ہوگا کہ سابقہ سے اس نے شرمندگی کا اظہار کر کے اس نے توبہ کی اور آئندہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی، بلکہ وہ جو پہلے اس نے نمازیں نہیں پڑھی وہ بھی قضا پڑھنی پڑے گی، ان کی بھی قضا پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر لوگوں کے حقوق اس کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی کا مال چھینا تھا، کسی کا موبائل چھینا تھا، کسی کے پیسے چوری کیے تھے، کسی کا قرض جو ہے وہ نہیں لوٹایا تھا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا تھا، تو اب توبہ کے اندر یہ بھی فرض ہے کہ ان کا مال واپس لوٹائے، ورنہ یہ توبہ پوری نہیں، یہ توبہ پوری نہیں۔ تو جس کا مال چھینا، جس سے رشوت لی، جس کا مال چرایا، جس سے موبائل چھینا، یہ سب ان کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ تو یہ بھی اس کے اندر اسی طرح کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا، تو اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، یہ بھی توبہ کے اندر شرط ہے۔ توبہ اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور پھر اس کے آگے ارکان و شرائط بھی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان چل رہا ہے۔ پہلے فرمایا کہ توبہ قبول کرتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب اس کے ساتھ فرمایا کہ ایمان والوں کی اور نیک لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ایمان والوں کی اور نیک لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اگلی بات فرمائی کہ اپنے فضل سے لوگوں کو ان کی طلب سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جتنا وہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان کے حوالے سے یہ اب یہاں پر دعا کا میٹر بیان ہوا، اس میں بڑی تفصیل ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں جن کے سیکھنے کی بھی حاجت ہے۔ دیکھیں یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اور نیکوں کی دعا قبول فرماتا ہے، تو دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کا مرتکب ہو۔ ایک آدمی شراب پیتا اور پھر دعا مانگتا ہے، ایک آدمی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، ایک آدمی کسی کے پیسے چھین کے بیٹھا ہوا اور دعا مانگتا ہے، ایک آدمی قرض دبا کے بیٹھا ہوا اور دعا مانگتا ہے، ایک آدمی دوسروں کو گالیاں دیتا ہے اور دعا مانگتا ہے۔ تو بہت قوی خدشہ ہے کہ اس گناہوں میں مبتلا آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ بے نمازی ہے، نماز کی پرواہ کوئی نہیں ہے اور دعا مانگتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے دے سکتا ہے نہیں دیتا دعا مانگتا ہے، حج فرض ہے ادا نہیں کر رہا دعا مانگتا ہے، تو اس کی دعا قبول نہ ہو۔ حرام کھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، دعا قبول نہ ہو۔ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، قبول نہ ہو۔ قوی خدشہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کی اور نیکوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کی شان کریمی یہ ہے کہ گناہ گاروں کی بھی قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی لازم نہیں ہے کہ گناہ گار کی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہونی، اس کی رحمت وسیع ہے، وہ گناہ گاروں کو بھی قبول فرماتا ہے، لیکن نیکوں کی زیادہ قبول فرماتا ہے۔ تو اگر دعا کی قبولیت کی خواہش ہے تو اچھے اعمال کی عادت بنا لیں، نیکیاں کرنے کی عادت بنا لیں، اور خاص طور پہ حلال کھانے کی عادت بنائیں۔ حرام کا ایک لقمہ، رشوت کا، سود کا، چوری کا، اور جو ہے وہ کاروبار میں ڈنڈی مار کے کمائی کا، نوکری کے اندر پورا وقت نہ دے کے بھی پوری تنخواہ لینے کا، اس طرح کی جتنی حرام صورتیں ہیں ان سب سے بچیں۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نیک لوگ بھی دعا کرتے ہیں لیکن اس کے ظاہری اثرات نمودار نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا دعا تو کی کہ اللہ 10 لاکھ روپیہ دے دے، نہیں مل رہا، تو دعا مانگنے کا، دعا کی قبولیت کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ جو مانگا وہی ملے۔ قبولیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بات کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ بہتر عطا فرما دے، کچھ بہتر عطا فرما دے۔ ہم نے مانگے 10 لاکھ روپے، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر 10 کروڑ سے بھی زیادہ کا ثواب جو ہے وہ ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیا، یہ بھی قبولیت ہے۔ تو لہذا یہ جو دعا کا فوری طور پہ وہ ہوتا ہے نا کہ ابھی دعا قبول ہو جائے اور ابھی وہی مل جائے جو ہم نے مانگا ہے، اس سے تھوڑا سا ایوائڈ کرنا چاہیے، خاص طور پہ دنیاوی معاملات کے اندر۔ ہم اپنے علم، اپنی سوچ اور اپنے خیال کے مطابق ایک شے کو بہتر سمجھتے ہیں، اور ہم اس کا وہ دعا مانگ، یا اللہ اولاد نرینہ دے، یا اللہ اولاد نرینہ دے۔ ہو سکتا ہے اولاد نرینہ ساری زندگی کا دکھ بن جائے، بدنامی کا سبب بن جائے، اور نہ جانے اے اللہ پیسے دے دے، ہو سکتا ہے پیسے کے بعد 60 ڈاکو بھی پیچھے ہی آ جائیں۔ ہم اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو بہتر جانتا ہے۔ دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ کے سپرد معاملہ کر دینا چاہیے کہ اے اللہ میں نے سمجھا کہ یہ بہتر ہے میرے لیے، میں نے تجھ سے مانگا، آگے تو جانتا ہے کہ یہ بہتر ہے یا نہیں۔ تو جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے اندر یہی والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا اسی طرح دعا کی قبولیت میں جلدی مچانے سے بھی، یار اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے، روزانہ دعا مانگتا ہوں، اتنی مرتبہ مانگ چکا، قبول ہی نہیں ہوتی، تو جلدی مچانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔
تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں مچانی چاہیے کہ میں نے مانگی اور مجھے ملا نہیں۔ اس کے بعد اچھا، اب اگلی جو آیت ہے اس کا ماقبل سے ربط بھی ہے اور ایک جدا گانا بھی اس کی ایک پوری حیثیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مالدار کیوں نہیں بنا دیتا؟ کیونکہ اکثر دعائیں جو ہیں وہ مال کے بارے میں ہوتی ہیں، یا اللہ مال مل جائے، یا اللہ پیسہ مل جائے، یا اللہ خوشحالی آ جائے، یا اللہ ساری زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سب کو ہی پیسے دے دیتا؟ یہ بعض اوقات ہوتا ہے یار، کیا غریب بیچارے مرے پڑے گرے پڑے جھگیوں میں رہنے والے، تنگ حال، بد حال، برے حال، سب کو ہی اللہ تعالیٰ پیسے سے دے دے، سب کو ہی مال دے دے، سب کو خوشحالی دے دے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اس کی وجہ بیان کی۔ اب وجہ سنیے، ارشاد ہوتا ہے، فرمائے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ بندوں سے خبردار ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں حکمت ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ہمیں تو بعض اوقات ایک آدھ حکمت سمجھ آ جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے اور جو حکمتوں کے خزانے جس کے پاس ہیں، تو ہمارا ذہن ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق وسیع کر دیتا تو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب اس میں ایک تو میں یہ عرض کروں گا، اب عام طور پہ دیکھ لیں کہ جس کے پاس پیسہ آتا ہے ساتھ ہی مستی آتی، جس کے ساتھ پیسہ آتا ہے ساتھ ہی اس کا دماغ تھوڑا سا گھومنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو سیدھی کی بجائے الٹی زیادہ سوچتی ہے۔ اب اگر سب کے پاس ہی مال ہوتا، سب کے پاس ہی وسیع رزق ہوتا تو حساب کتاب جو ہے نا وہ بدل جاتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا بنایا ہے نا کہ کچھ محتاج ہیں، کچھ محتاج حاجت پوری کرنے والے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہے کہ اس سے نظام دنیا چل رہا ہے۔ اگر ہر بندہ ہی اپنی جگہ پر اس کے پاس خزانے ہوتے اور سب کچھ ہوتا تو آپ یقین کیجئے دنیا کے ہزاروں کام رک جاتے، بلکہ ساری دنیا رک جاتی۔ میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے تو میں اپنے کپڑے خود نہیں سیتا، میں درزی کو دیتا ہوں۔ میں روٹی خود نہیں پکاتا، میں باہر سے خرید کے کھا لیتا ہوں۔ میں اپنے گھر کے واش روم خود نہیں دھوتا، میں نے اس کے لیے نوکر رکھے ہوئے، مثال دے رہا ہوں، ہے نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ میرے پاس پیسہ ہے تو میں نے گاڑی کے ساتھ ڈرائیور رکھا ہوا ہے۔ میں گھر سے باہر سودے کے لیے نہیں جاتا، بلکہ جو ہے وہ میرے نوکر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سارے افراد بھی اتنے ہی مالدار ہوتے جتنا میں ہوں تو بتائیے وہ پاگل ہیں کہ میرے گھر کے کام کریں گے؟ میرا کو کیوں ڈرائیور بنے گا؟ جب اس کے پاس بھی میرے برابر ہی مال ہے تو وہ بولے گا بھائی صاحب جائیے اپنے گھر جائیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کے ڈرائیور بننے کی۔ جو میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، جو واش روم دھوتا ہے، وہ بولے گا بھائی صاحب آپ میرے گھر کا دھو دیجیے، میں نہیں دھوتا آپ کے گھر کا۔ جو میرا نوکر باہر سے سبزی لے کے آ رہا ہے، جب اس کے بعد میرے برابر ہی پیسہ تو میری سبزی کیوں لے کے آئے گا؟ وہ بولے گا جناب جائیے، خود ہی جائیے آپ۔ اور وہ جو سبزی بیچنے والا ہے وہ بیچارہ اتنی مشقت کر کے کیوں بیٹھا ہوا، وہ بھی بولتا کہ میں بیٹھا ہوا آرام سے۔ جو سڑکیں بنانے والے ہیں وہ بولتے ہم نہیں بناتے، ہم گھر میں بیٹھے ہوں۔ تو اگر سب کا رزق ایسے ہی وسیع کر دیا جاتا تو لوگ جو ہے وہ نظام دنیا بھی جو ہے وہ سارے کا سارا درم برم ہو جاتا اور یہ سارا سسٹم ہی رک جاتا۔ اور پھر جو مال کی مستی ہے، جو وہ مال شراب کی طرف لے کے جاتا ہے، شراب بدکاری کی طرف لے کے جاتی، بدکاری کے لیے پھر دوسروں کی عورتوں پہ نظر جائے گی، جب دوسروں کی عورتوں پہ نظر جائے گی تو آگے سے وہ پھر تلوار لے کے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، بندوق لے کے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری طرف دوسرے کو مال ملا، وہ بھی شراب کو پہنچا، شراب سے بدکاری کو یا شراب اور بدکاری کو پہنچا، اس کے بعد اس نے ادھر آ کے
بہو بیٹی بھی نظر رکھنا شروع کی، اب یہاں سے فساد شروع ہو جائے گا، تو جو تباہی جو ہے نا وہ ساری کی ساری ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو سب کو رزق نہیں دیتا، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ اپنے لیمٹس کے اندر رہتے ہیں، ورنہ اکثریت وہ ہے کہ جن کو مال ہضم نہ ہو، جن کو مال ہضم نہ ہو اور مال آتے ساتھ ہی سرکشی اور فتنہ و فساد کے اوپر اتر آئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو برابر برابر مال نہیں دیتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اتنا ہی رزق اتارتا ہے، یعنی لوگوں میں تقسیم کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ وہ بندوں سے خبردار بھی ہے، انہیں دیکھ بھی رہا ہے کہ کس کی کیا حالت ہے، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، تو وہ اپنے علم، خبر اور اپنی شان اور اپنی مشیت کے مطابق ہی وہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔